أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنک لعلی خلق عظیم۔ کل کے درس میں بھی اس اخلاق حسنہ کے سلسلے سے اسی آیت کریمہ جو سورہ قلم کی 4ویں آیت ہے تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، اور اس آگے کی بھی جو تقریر ہے اس درس کے سلسلے میں اس میں اسی کو سرنامہ کلام قرار دے رہا ہوں۔ تو کلام الہی میں بہت ہی صاف طور پر پیغمبر اسلام کی مدح کی جا رہی ہے، ان کی فضیلت اخلاق کے سلسلے میں بیان کی جا رہی ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، اے رسول آپ خلق عظیم کے درجے پر فائز ہیں۔ پیغمبر اسلام جس دین کو پہنچانے آئے، دین اسلام اس کا خلاصہ ہی ہے اخلاق۔ اسی اخلاق سے ہی ہم کو دین ملتا ہے اور اسی دین سے اخلاق ملتا ہے۔ لہٰذا ہمارے جو ہادی ہیں، امام ہیں، جو ہمارے رہبر ہیں، معصوم ہیں، تو انہوں نے پوری اپنی زندگی اسی اخلاق کی بنیادوں پر قائم کی، اور اس کو چاہے دشمن ہو چاہے دوست ہو اس کو انہوں نے اسی کردار کے ساتھ نبھایا ہے۔ اب اس سلسلے میں نے آپ سے پہلے والے درس میں بھی کہا تھا کہ بہت اچھی اچھی کتابیں اخلاق کے سلسلے میں لکھی گئی ہیں، اور مکارم اخلاق کی کچھ صفات ہم نے بتائی تھیں، اور جو ایک کتاب تھی اخلاق کی اس کے سلسلے سے بھی جو ان کے عنوانات تھے ان کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس طرف بھی ہم متوجہ ہو جائیں کہ جو ہمارے چوتھے امام ہیں، امام زین العابدین علی بن حسین علیہ السلام، آپ نے بھی اس اخلاق کے سلسلے سے ایک بہترین دعا تعلیم فرمائی۔ وہ پوری دعا تو اس وقت میں نہیں پڑھی جا سکتی ہے جو ہمیں 20-25 منٹ میں ختم کرنا ہے اپنی گفتگو کو، تو میں نے یہ سوچا کہ کم سے کم جب اخلاق کے حسنہ کی گفتگو ہو رہی ہے تو پھر اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے سے اپنے معصومین کی جو زبان مبارک سے نکلی ہیں تعلیمات اس کو زیادہ بیان کیا جائے، اسی پر روشنی ڈالی جائے۔ تو اس میں بھی ہم نے کچھ پوائنٹس ہیں، کچھ نکات ہیں اس دعا کے کہ جو کوشش کی ہے کہ مختصر کر کے اپنی زبان میں کم سے کم اپنے یوتھ کو، اپنے نوجوان کو، اپنے بھائی بہنوں کو کہ جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، وہ تھوڑا اس کی طرف متوجہ ہوں اور اس بات کی فکر کریں کہ ہمارے جو ائمہ ہیں، جو ہمارے ہادی ہیں، جن کی محبت ہم پر فرض ہے، وہ کس طرح کی تعلیم دیتے تھے اور اس تعلیم سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ تو آپ کی جو یہ دعا ہے اسے دعائے مکارم الاخلاق کہتے ہیں، اور اس میں آپ نے سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر فرمایا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد تحریر کیا ہے، اور پھر جو ہے آپ دعا کرتے ہیں اور اشارتاً اسے جو ہے تھوڑا تھوڑا سا ہم آج بیان کریں گے۔
تو سب سے پہلے اس میں یہ جو ہے بسم اللہ ہے اور صلوات ہے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ کی حمد و تعریف ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ شروع کرتے ہیں تو اس میں جو کچھ جملے ہیں جو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اے میرے ایمان کو کامل ترین بنانے والے، ہمارے ایمان کو کامل ترین بنا، اے میرے اللہ میرے یقین کو بہترین یقین قرار دے دے، اے میرے اللہ میری نیت کو پسندیدہ نیت قرار دے دے، اور میرے اعمال کو بہترین اعمال تک پہنچا۔ کہ آپ کہتے ہیں کہ اپنی قدرت سے میری خرابیوں کو کی اصلاح کر دے، اپنی قدرت سے جو میری خرابیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، اس کی تو اصلاح فرما دے، اور مجھے ان چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے جن کے بارے میں مجھ سے کل سوال ہو۔ کیا تعلیم ہے اخلاق کی، کہ مجھے توفیق دے دے کہ جن کے بارے میں مجھ سے سوال ہوگا، محشر میں سوال ہوگا، توفیق دے دے، اور جن کے بارے میں مجھ سے سوال ہوگا ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے بعد عزت و توقیر عطا کرنے والا ہے تو، عزت و توقیر عطا فرما، کبر و غرور سے دوچار ہونے سے بچا لے، میرے ہاتھوں سے لوگوں کے لیے خیر ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم ان کا حق ادا نہ کر سکیں۔ یہ تمام مکارم اخلاق کی دعا کے جملے ہیں، جو ہر جملے پر ہمیں غور کرنا ہے کہ امام ہم کو کیا میسج دے رہے ہیں، ہم کو کیا تعلیم دے رہے ہیں اخلاق کے سلسلے میں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مجھے اخلاق اعلیٰ عطا فرما، بلند مرتبہ کا اخلاق والا مجھے بنا دے، مجھے صحیح راستے پر چلا جس سے منہ کبھی نہ موڑوں، ایسا سیدھے راستے پہ چلا جس سے میں کبھی میرا منہ نہ مڑے، جب تک میری زندگی تیری اطاعت میں گزرے مجھے زندہ رکھ۔ موت کی دعا کرنا منع ہے، لیکن اس طریقے سے آپ جو تعلیم دے رہے ہیں کہ جب تک میری زندگی تیری اطاعت میں گزرے مجھے زندہ رکھ، اور اس سے پہلے کہ تیری ناراضگی اور غضب کا سابقہ ہو مجھ پر، مجھے اٹھا لے، اپنی طرف اٹھا لے، یعنی جب تک یہ زندگی تیری اطاعت میں گزرے مجھے زندگی دینا، اور اگر یہ زندگی گناہوں میں گزرے، معصیت میں گزرے، اور اطاعت و نافرمانی، اطاعت میں نہ گزرے، نافرمانی میں ہم گزاریں جس سے تو راضی نہیں ہے، تو مجھے اپنی طرف اٹھا لے۔ تو جو زندگی گزرنا ہے وہ اللہ کی اطاعت میں، جو حرام ہیں، جو گناہ ہیں اس سے بچتے رہیں، جو واجبات ہیں کم سے کم، ابھی مستحبات مکروہات کی بات نہیں بلکہ واجبات جتنے ہیں اس پر عمل پیرا ہوتے رہیں، اور جتنے گناہ ہیں، معصیت ہیں، حرام ہیں اس سے ہم بچتے رہیں۔ یہ امام کی دعا ہے۔ اور پھر آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری اصلاح کرے اس کی اطاعت، اور جو مجھے سیدھا راستہ دکھائے اس کی پیروی کی توفیق عطا کرے۔ یعنی یہ جو ہے شکریہ ہے کہ ہم کو اگر کہیں سے کوئی ہدایت مل رہی ہے، ہم کو سیدھا راستہ دکھایا جا رہا ہے، تو پھر ہمیں اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے صالحین کے لباس سے آراستہ کر دے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے عدل کو تو نشر کر، اور غصے کو ضبط میں بدل دے، اور فتنے سے ہم کو فرار اختیار ہو، آپس میں صلح کرنے، نیکی کا مظاہرہ کرنے اور نرم جوئی کرنے کی توفیق عطا فرما، حسن سیرت کو اختیار کرنے جس سے اخلاق سے ہم پیش آ سکیں اس کی توفیق عطا فرما، حق بات کہنے اور اللہ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، معافی کا طلبگار ہوں مجھے معاف فرما، تیری بخششوں کی طرف آیا ہوں تو بخش دے، تیری محبتوں کا طلبگار ہوں اور
میرے دل میں پرہیزگاری اور تقوی کا جذبہ دے دے، مجھے قیامت میں کامیابی عطا فرما، مانگنے سے پہلے خوشحالی اور گمراہی سے پہلے ہدایت سے مجھے احسان فرما، اپنی رحمت سے ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ کر، اور بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ سب تیرے لیے آسان ہے۔ یہ وہ چند فقرے ہیں جو ایک بہت ہی بڑا فلسفہ رکھتے ہیں اخلاق حسنہ کے سلسلے میں، جس پر ہمیں غور کرنا ہے، جس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ آپ اس طرح سے دعا کرتے ہیں، اس کے آخر میں پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی جب دعا کا طریقہ ہم کو جو بتایا ہے وہ یہی کہ اول اور آخر درود آل محمد ہے اور بیچ میں اپنی دعا ہے، جو کہ ہماری بارگاہ الہی میں جا کے مقبول ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ جو دعا ہے آپ کو نیٹ پر بھی مل جائے گی اور دوسری کتابوں میں مل جائے گی، اور اسے آپ اگر ڈھونڈیں گے تو انشاءاللہ ضرور ملے گی، اور اگر آپ متوجہ ہوں گے تو پھر اس اخلاقی جو پہلو ہیں ان سے ہم اگر آراستہ ہو گئے تو ایک اب سچے مسلمان، سچے مومن ہم بن سکتے ہیں اور سماج میں ایک اچھا ہم کردار نبھا سکتے ہیں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ہے، یہ گناہ کبیرہ کی کتاب میں جو آیت الدست غیب کی اس میں یہ واقعہ نقل ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ 1,00,000 کی شیعہ آبادی میں اگر 1,00,000 کی کوئی آبادی ہو تو اس میں اگر ہمارا کوئی شیعہ ہے تو وہ ان سب سے بہتر ہو، یہ ایک معیار بتایا ہے۔ آپ بتائیے کیا ہمارا معیار 10-15 لوگوں میں ایسا ہے کہ انہیں بہتر ہو جائے؟ مجھے امید ہے کہ ایسا ہوگا انشاءاللہ۔ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان کا ماتم کرنے والے ہیں، ان کی بات سننے والے ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، بہترین جو ہے وہ ہمارا عمل رہتا ہے، تو یہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر 10 میں ہیں تو ہم 20 میں اچھے بنیں، 20 میں ہیں تو 100 میں اچھے بنیں۔ ہمارا جو حلقہ احباب دوست و یار ہے، عزیز اقارب ہیں، ہم سب میں ایک کمپٹیشن رہے کہ کہاں پر کون سی کمی رہ گئی جسے ہمیں سدھارنا ہے۔ نیکیاں تو ہیں لیکن اور نیکی میں اضافہ ہونا ہے۔ لہٰذا جو یہ اخلاقی پہلو ہیں اس پہ ہم کو عملی طور پر اپنی زندگی کو پیش کرنا ہوگا کہ جو ہم گناہ کرتے ہیں، جو ہم معصیت کرتے ہیں، اس پر توبہ و استغفار کر کے جو اپنے اچھے عمل ہیں اس کو ہم بچا لیں۔ جان محترم، ایک موقع کے اوپر امیر المومنین علیہ السلام جو ہیں وہ طواف کر رہے تھے کعبے کا، تو ایک انسان کو دیکھا کہ وہ جو ہے رو رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، اور آخر میں کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں اے اللہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ سب توبہ کر رہا ہے، میں نے بہت گناہ کیے، میں بہت گناہ گار ہوں پروردگار، تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو جو مولا وہاں پہنچے تو اس کو کنارے لے کے آئے اور اس سے انہوں نے کہا تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں نے اتنا گناہ کیا ہے کہ مجھے معلوم ہے میرا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تب امام نے اس سے کہا کہ دیکھو ایک بات بتاؤ، کیا تمہارے گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ وسیع ہیں؟ اب جو امام نے جملہ کہا تو اس نے سنا تو ایک بار وہ چپ ہوا اور کہا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تب مولا نے کہا کہ دیکھو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، پتہ نہیں وہ کس طرح سے تمہاری دعا کو قبول کر لے اور گناہوں کو بخش دے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ میرے گناہ کو تو نہیں بخش سکتا، یہ مایوس ہونا ہے، اور یہ مایوس ہونا گناہان کبیرہ میں سے۔ لہٰذا تم نے جتنے گناہ کیے ہیں اس کے علاوہ بھی تم یہ گناہ کر رہے ہو، تم یہ امید رکھو کہ جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا اللہ ہے، وہ تمہارے گناہوں سے زیادہ رحمتیں ہیں اس کے پاس، نعمتیں ہیں اس کے پاس، اور اس کے ذریعے سے وہ تمہارے گناہ کو قبول کر سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے۔ لہٰذا جو ہم اخلاق کے رذیلہ میں، بری صحبت میں اور برے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے شیطانی شکنجے میں
پھنس جاتے ہیں تو ہمیں توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. اس کی تو برابر تعلیم دی گئی ہے. نماز میں بھی ہم کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہ تعلیم دن میں ہم برابر جب نمازیں پڑھتے ہیں، جتنی بھی پڑھیں گے، ہر رکعت میں جب بیٹھتے ہیں تو استغفر اللہ کہتے ہیں. یہ اسی لیے ہے کہ جو قدم قدم پر ہم سے غلطیاں اور گناہ و معصیت ہو رہے ہیں اس کی ہم توبہ کریں، اور اسی توبہ کو پروردگار عالم انشاءاللہ قبول کرے گا اگر ہماری وہ صرف دل سے یہ ہماری توبہ ہوگی. لہٰذا ہمیں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارا اخلاق جو ہے وہ پاک ہو، پاکیزہ ہو، جو صفات اخلاق کی بتائی گئی ہیں وہ ہو. اور اسی سلسلے میں ایک امام رضا علیہ السلام کا آخری واقعہ ہے، اور اس کے بعد گفتگو کو تمام کر رہا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ وہ دور تھا جب مامون تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور یہ بنی عباس کا دور بہت سخت رہا ہے. بنی امیہ کا بھی، بنی عباس کا بھی. اہل بیت علیہ السلام پر بہت مظالم ہوئے ہیں، اور ان کے چاہنے والوں پہ مظالم ہوئے ہیں. بہت لوگ نفرت اور بغض رکھتے تھے. تو اسی مامون کے دربار کا ایک درباری وہ بہت بغض رکھتا تھا شیعوں سے، بہت جلتا تھا امام سے، اور ہمیشہ برا بھلا کہا کرتا تھا. تو ایک دن وہ امام کی خدمت میں آیا، اور جب وہ امام اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آنے کے بعد وہ بد کلامی کرتا ہے، اور بد کلامی کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو یہ شیعہ ہیں وہ بہت برے ہیں اور حرام کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، رافضی ہیں، اور یہ ذلیل اور رسوا ہوں گے. تو اس طرح سے وہ شیعوں کی جو ہے وہ آ کر وہاں پہ مذہب کی تنقید کرنے لگتا ہے. تو امام جب وہ ساری برائی شیعوں کرنے لگتا ہے، کہنے لگتا ہے، تو امام خاموشی سنتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آخر تو کیا چاہتا ہے، آخر تو چاہتا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو یہاں آپ کی بے عزتی کرنے آیا ہوں، آپ کی شیعوں کو ذلیل و رسوا کرنے آیا ہوں. جب وہ یہ کہہ چکا تو امام نے کہا کہ اللہ کے بندے کبھی ذلیل نہیں ہوا کرتے، اللہ کے بندے کبھی ذلیل نہیں ہوا کرتے. تو آپ ایک بات اور غور کر لیجیے کہ جو اخلاق حسنہ ہے اسی کی صفت میں جہاں شجاعت ہے، صبر ہے، علم ہے، وہاں یہ تعلیم بھی دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی آپ کو برا کہہ رہا ہے، گالی دے رہا ہے، تو یہ ذلیل اور یہ کمینے اور غلط راستے پر چلنے والے، ان کی یہ آپ برائی سے پریشان نہ ہو. جو برائی کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے آپ کے لیے، امام نے تعلیم دے دی، بتا دیا کہ جو اللہ کے بندے ہیں، جو اس کے غلام ہیں، ان کی یہ بے عزتی نہیں کر سکتا. وہ تو پروردگار عالم کے اوپر ہے کہ جس کو چاہے وہ عزت دے دے اور جس کو چاہے وہ ذلت دے دے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اس کے پاس تو خیر ہی خیر ہے. لہٰذا یہاں پر بھی ہم کو غور کرنا چاہیے کہ جو ہم بات بات پر اس نے ہم کو یہ کہہ دیا، ارے اس نے ہم کو وہ کہہ دیا، تو 1 کے 10 ہم اس کو سنائیں گے اور 1 کے 20 ہم اس کو سنائیں گے، تو یہاں اخلاق حسنہ ختم ہو جا رہا ہے، امام کی تعلیم ختم ہو جا رہی ہے. آپ جو کہہ رہا ہے کہنے دیجیے، آپ اپنا اخلاق، کردار اور جو آپ کے پاس معرفت الہی ہے اس پر قائم رہیے. حق آپ کے ساتھ ہے اور آپ کامیاب ہوں گے. یہ باتیں لوگ، یہ ذلیل، یہ جو ہے اخلاق رذیلہ رکھنے والے لوگ، ان کی زبان میں، ان کی حیثیت میں کیا رکھا ہوا، کہنے دیجیے. امام نے یہ بتایا یہاں پر کہ جو یہ کہہ رہا ہے اس کا جواب اس طرح سے دیا کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ ذلیل اور رسوا نہیں ہوا کرتے. تو جب یہاں پر وہ امام نے کہا تو وہ پھر خاموش ہوا. کیا کرے؟ تو پھر کہتا ہے کہ میں تو آپ کو اللہ کا ولی، رہبر مانتا ہی نہیں ہوں، آپ معصوم، آپ عادی ہے ہی نہیں اللہ کی طرف سے. جب وہ یہ غصے میں کہتا ہے تو امام پھر کہتے ہیں کہ میں نے کب تم سے کہا کہ تم مجھے اللہ کا ولی، امام اور جو ہے معصوم اور رہبر ہمیں مانو؟ ہم نے تم سے کہا بھی نہیں. آپ کو پھر بڑا لاجواب ہو گیا. بغض کا عالم دیکھیے، اس طرح سے امام کی موجودگی میں وہ اتنے برے کلمات کہہ رہا ہے، لیکن امام کا دیکھیے اخلاق کیا کہہ رہا ہے، جو اس درس کا ایک حصہ ہے، میں نے اسی لیے بنایا اس کو. اب وہ جب کچھ نہیں اس کے پاس رہا تو وہ ایک بار غصے میں کہتا ہے کہ اگر آپ امام ہیں تو آپ کوئی معجزہ دکھا دیجیے، اگر آپ رہبر اللہ کے منتخب ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو آپ جو ہے وہ کوئی معجزہ دکھا دیجیے. تو جو ہے امام جو ہے وہ مسکراتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کیا یہ کوئی معجزے سے کم ہے؟ کیا امام کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ کوئی معجزے سے کم ہے کہ تم اس طرح سے ہم سے پیش آ رہے ہو، ذلالت اور حماقت کے ساتھ ہم سے پیش آ رہے ہو، اور ہم صبر و ضبط کے ساتھ تم کو تمہارے سوالوں کا جواب دیں. بس اب جو اس نے سنا
تو اس نے صحیح امام کے قدموں پر رکھ دیا، ہار گیا۔ اب وہ حق کی آواز تھی جو حق اور اس کے دماغ عقل تک پہنچی، اور اس نے اس کو مانا کہ ہم ہر طرح سے ہار چکے ہیں۔ اور اب امام کا جو یہ جواب ہے وہ تو لاجواب ہو گیا۔ امام نے کہا کہ جو یہ ہم نے تمہارے ساتھ کردار پیش کیا ہے یہ خود ہی معجزے سے کم نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیے اخلاق حسنہ ہمارے ائمہ کا ہے، سب ائمہ کا ایسا ہی اخلاق ہے کہ وہ لڑائی جھگڑا فساد کچھ نہیں، خاموشی، یہ زبان جو ہے اگر وہ ہمارے قابو میں ہے، یہی پیغمبر اسلام نے ایک جگہ ابو ذر سے کہا تھا کہ دیکھو اے ابو ذر، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، دین کی حفاظت ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آگے کے درس میں بھی ہم اس کو بیان کریں گے کہ زبان کا کتنا اہم کردار ہوتا ہے اس اخلاق میں اور ہم کو اچھا بننے کے لیے۔ تو اس طرح سے جو صبر و ضبط ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی انسانی کامیابی، بڑے بڑے جو ہے وہ جھگڑے فساد اور مشکلات سے انسان کو نکال دیتا ہے ایک بار صبر و ضبط کر کے دیکھ۔ اور خاص کر غصے اور غیظ و غضب کے عالم میں تو بالکل زبان نہیں کھولنا چاہیے، کیونکہ وہاں عقل جو ہے وہ ظاہر ہو چکی ہوتی ہے، اور جب عقل چلی جائے تو بھی جانور کی طرح انسان ہو جاتا ہے، درندوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ ان سب باتوں پر غور کرنا ہے ہم کو بیٹھ کے کہ یہ ساری جو اخلاق حسنہ کی صفات ہیں اس کو ہمیں اپنا کے اپنے جو اعمال ہیں ان کو ہمیں بچانا ہے، ان کی حفاظت کرنا ہے۔ اور اس کے آگے جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ میں اگلے درس میں کروں گا۔ یہ 2 درس ہمارے اخلاق حسنہ کے سلسلے میں شروع ہوئے ہیں، جس میں ہم نے آپ کو مختصر طور سے جو اخلاق کی صفات ہیں ان کو بھی بتایا، ائمہ کے جو اخلاق کے واقعات ہیں ان کو بھی بتایا، اور آگے بھی انشاءاللہ جو 2 اور درس میرے رہ گئے ہیں اس میں کوشش کروں گا کہ جو کچھ بھی باتیں ہیں ہماری آپ کی سب سنی ہوئی ہیں پڑھی ہوئی ہیں، خالی اس کو جو ہے ریپیٹیشن ہے کہ گھڑی گھڑی اس کو ہم ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہیں، بس ایک یاد کرتے رہیں۔ یاد کرنے سے دماغ پر جو ہے وہ اس کا اچھا اثر پڑتا ہے، اور پھر جگہ جگہ جب ہم کوئی برا قدم اٹھانے جاتے ہیں تو جو نفس سے ہمارا لوامہ ہے وہ ہمارا پر غالب آ جاتا ہے، کیونکہ وہ حاوی محیط ہو جاتا ہے، اور پھر ہمیں اچھے قدم اٹھانے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ لہذا یہ جو تعلیمات ہیں اخلاق کی وہ بہت ضروری ہیں، کیونکہ کوئی بھی آپ کا دین آپ کا مذہب پڑھنے نہیں آ رہا ہے، آپ کے روزے نماز قرآن کی باتوں کو سمجھنے نہیں آ رہا ہے، جو آپ سامنے پیش آ رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے ائمہ کو لوگوں نے دیکھ کے اسلام قبول کیا، وہ تو بات کی بات ہے، لیکن حقیقت میں جو یہ نماز روزہ ہے اس کا مقصد ہے یہی کہ روزے کا کیا مقصد ہے؟ لعلکم تتقون، تمہارے پر روزے لکھ دیے گئے ہیں۔ تو تقویٰ، اللہ کا خوف، تو جب اللہ کا خوف ہو جائے گا تو با اخلاق انسان ہو جائے گا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے سننے والے ہمارے دیکھنے والے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس سلسلے میں اگر کوئی سوال و جواب ہے، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو جو ہمارے لنک ہیں فیس بک کے واٹس ایپ کے اس کے اوپر آپ چاہے جس طرح وائس ریکارڈ کر کے لکھ کے بھیجیں گے تو ہم جو اپنی غلطیاں ہیں ہم اس کو بھی اصلاح کریں گے، اور کوئی اچھی باتیں ہم چاہیں گے اس پر عمل کرنے کے لیے بتانے کے لیے تو ہم اس پر بھی عمل کریں گے۔ لہٰذا اپنے جو ہے آپ جو ہے اچھی رائے اور اچھی آرا سے ہم کو ضرور بھیجیں، اور ہمارے اگر اس پروگرام کو آپ اچھا لگ رہا ہو تو اور لوگوں سے بھی شیئر کریں کہ تاکہ دین کی بات جو ہو وہ عام ہو، برائیاں کم ہوں، امام کی تعلیمات کی جو روشن چراغ ہے وہ پھیلتا رہے، اور تاریکی گمراہی کی ضلالت کی ختم ہو سکے، اور ایک اچھے سچے مومن بن سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔